کہ جب رات آئی کربلا میں تو ہم نے عجیب منظر دیکھا. ہر لاش کے پاس روشنی تھی، ہر لاش کے پاس سے رونے کی آواز آتی تھی. پھر کہنے لگے مولا سے کہ ساری لاشیں تو ایک جگہ تقریباً مل گئیں، البتہ ایک لاش ہے جو نہر کے کنارے پڑی، بالکل اکیلی پڑی. ہم پہچان نہیں پائے ہیں کس کی لاش ہے. البتہ ایک اس میں الگ سی بات یہ ہے کہ اس کے دونوں بازو کٹے ہیں. رونے والوں، حسب وعدہ پڑھ رہا ہوں، محرم کی 12 کو 13 کو کیا ہوا اس لیے پڑھ رہا. سخت ترین مصیبت ہے، بازو کٹے تھے. امام نے ارشاد میں خبردار تم ہاتھ نہ لگانا، میرے چچا کی لاش ہے. سجاد اکیلا اٹھایا. اور جملہ سننا ماتمدارو، جی بھر کے ماتم کرنا. آپ کے ہاں سلامت ہیں جو ماتم کر سکتے ہو. اور آج تو 72 کا سوئم کر رہے ہو، ایک کا تھوڑے. آج اکبر کی ماں بھی منتظر ہے کہ اکبر کا غصہ کون دے گا. رونے والوں، یہ صرف میت اٹھتی ہے، اس دن غصہ دیتے ہو. جب سوئم ہوتا ہے پھر دوبارہ اس کو غصہ دیتے ہو نا. تو 72 کے سوگوار آئے ہوں گے. ہے کوئی اصغر میں رونے والا؟ 4 سال کی بچی بھی تو آئی ہوگی. ہے کوئی میرے بابا کو رونے والا؟ میرے بابا کا سویا ہے کوئی میرے بابا کو رونے والا؟ آج میرے چچا کا سویا میں ہے کوئی میرے چچا کو رونے والا؟ کہتے ہیں کہ مولا عباس علیہ السلام کے حرم میں، کافی پرانی بات ہے، یعنی آج سے تقریباً 240 سال پہلے کا واقعہ بیان کر رہا ہوں. یہ مولا عباس کا حرم بن چکا ہے اور وہاں پر داعین بھی آتے ہیں. ایک دن مولا عباس کے حرم کے سرداب میں، اصل سرداب میں جہاں قبر مقدس ہے مولا کی، اللہ اکبر، وہاں پر ایک معمار کام کر رہا تھا. معمار کام کرتے کرتے اس کے ہاتھوں میں چونا لگا ہوا اور باہر نکل آیا، رو رہا ہے. صحن حرم مولا عباس کے بیٹھے آقائے مہدی بحر العلوم خدمت میں آگے کہتا ہے، آقا سلام کی بات کہتا ہے، بتائیے کہ قبر مولا عباس کہاں پر ہے؟ آیا کہاں سے؟ سرداب سے. پوچھتا کیا قبر عباس کہاں پر؟ حیران ہوئے، عجیب سوال کر رہے ہو. تم جہاں کام کر رہے ہو اندر سرداب، وہیں قبر مولا عباس کیا نہیں ہے؟ آپ سچ بتا دیجیے قبر مولا عباس کہاں پر ہے؟ کیا مطلب؟ کہ آقا ہم نے جو آپ سے سنی روایتوں میں کہ مولا عباس کا قد پڑا تھا. ہونے والوں یہ بات سمجھ میں آ گئی جو وسیلے سمجھ میں آئی مولا عباس کا. اتنا بڑا قد تھا کہ جب سوار ہوتے تھے جنا پر اور پاؤں رکاب پر رکھ لیتے تھے تو آپ کے دونوں گھٹنے گھوڑے کے کان کی برابر لگتے تھے، اور جب پاؤں رکاب سے نکال لیتے تھے تو پاؤں زمین پہ خط کھینچتے تھے. یہ جو اندر قبر ہے تو 6 مہینے کے بچے کی ہے، عباس میں نہیں. ہونے والوں قبر بنتی ہے انسان کے قد کے لحاظ سے. آپ نے گریہ کیا، خدا کو سلامت رکھے. آقائے بحر العلوم روتے روتے بے ہوش ہو گئے. اتنے بڑے عارف تھے، اتنے بڑے عاشق تھے مولا حسین کے، روتے روتے بے ہوش ہو گئے. ہوش میں لایا گیا تو پھر روایت پڑھتے تھے، سن اے ماتم گزار، اے سوال کرنے والے سن. جب آئے نہر کے کنارے سید سجاد اپنے چچا کی لاش کو اٹھانے کے، وہ کہتے ہیں کہ قبر تو پوری بنائی تھی قد کے لحاظ سے، مگر جب لاش کو اٹھانا چاہا تو جس اعضائے بدن کو ہاتھ لگاتے تھے وہ دوسرے اعضاء سے ٹوٹ کے الگ ہوتا ہے. ٹکڑوں میں عباس کی لاش تقسیم ہو گئی. رونے والا
اب سمجھ میں آ رہا ہے کیوں فرمایا تھا بولا عباس نے آقا میری لاش کو خیمے میں لے کر مت جائیے گا، ایسا نہ ہو آپ لاش اٹھائیں خیمے تک ٹکڑے بدن کے الگ ہوتے چلے، واہ مصیبت آئے۔ میرا چوتھا امام اپنے چچا کی لاش ٹکڑوں میں سمٹ گئی لاش، اس لیے قبر چھوٹی بنی، جیسے ہی لٹایا اپنے چچا کو لحد میں، میرا چوتھا امام گر پڑا، اپنے چچا کے سینے میں منہ رکھ دیا، جیسے کہ بچہ باپ کے سینے میں رکھ دیا۔ رونے والوں کربلا سے کوفہ تک شام تک سب نے سید سجاد کو پکارا تھا، سجاد کسے پکارے؟ سب اپنا غم تو کہتے تھے امام سجاد سے، امام سجاد کس سے کہیں؟ اپنا منہ رکھ دیا اپنے چچا کے سینے پر، فرماتے تھے یا عمی العباس الدنیا بعدک لفا، چچا آپ کے بعد دنیا کو میں اندھیر ہو گئی۔ چچا آپ نے دیکھا آپ کے سجاد کو ہتھکڑیاں پہنا دی گئی، چچا آپ نے دیکھا آپ کے سجاد کو بیڑیاں پہنا دی گئی۔ اللہ اکبر، اپنے دل کی بات مولانا عباس سے جناب سجاد بیان کر رہے تھے۔ رونے والوں قبر مولا عباس امام سجاد نے کیسے بنائی؟ نہر کے کنارے بنائی ہے۔ اس کے بعد ایک سخت جملہ اور سن لو، مرتضی کشمیری علی اللہ مقامہ عظیم عالم کربلا میں گزرے ہیں، اس سے کسی نے پوچھا یہ تو بتائیے قبر علی اصغر کہاں پر ہے؟ قبر علی اصغر کہاں پر ہے؟ رونے والوں بڑا سخت منظر تھا۔ مرتضی کشمیری کہتے ہیں محروم ہو گئے، کہتے ہیں کہ ہم نے کہ روایت ہم نے پڑھی ہے کہ دفن تو امام نے کیا تھا مگر بعد میں لاش کو نیزہ مار کے نکال لیا، اس کے بعد پتہ نہیں چلتا دفن کہاں کیا تھا۔ مرتضی نے جواب دیا اور پھر جب بستر پر تھے خواب کی حالت میں تو امام حسین تشریف لائے، فرمایا حالت خواب میں مرتضی تم نے بتایا کیوں نہیں کہ اصغر کہاں دفن ہے؟ مرتضی کہتے ہیں آقا میں سمجھ نہیں پایا جواب کیا دینا چاہیے۔ فرمایا اچھا مرتضی بس سن لو مجھ سے، اب آئندہ کوئی پوچھے تو بتا دینا اصغر میرے سینے پہ گیا۔ آئے میرا امام، کربلا کے شہیدوں کو دفن کرنے والا، محرم کی 13 تاریخ ہے، عزادارو سوئم کر رہے ہو حسین کا، جسے کفن بھی نہ دیا گیا۔ ارے کفن تو بہت دور ہے، جو خود پہن کر آئے تھے وہ بھی نوچ لیا گیا، ایسے نوچا گیا جیسے کوئی بھیڑیے ہو لاش حسین کو، اس طرح سے نوچا گیا۔ کسی نے سر کا امامہ لوٹا، کسی نے کمر سے پٹکا لوٹا، کسی نے بندے قبا لوٹے، ارے کسی نے ایک انگوٹھی اتارنے کے لیے انگلی کو شہید کیا۔ آئے زہرا کا لال، لاش اس عالم میں رہی۔ رونے والوں آخری جملہ، محرم کی 13 تاریخ ہے، قافلہ کربلا سے نکل کر جانب کوفہ پڑ رہا ہے، راستے میں چلتے چلتے قیامت ہو گئی، شمعی بھگاتے تھے اونٹوں کو اس شقاوت سے نہ رکھ سکے کسی بچے کو، ماں حفاظت سے بچے گرتے جاتے تھے، پیچھے والے اونٹ کے پاؤں کے نیچے آتے جاتے تھے، بچے پاؤں سے لپٹے تھے، اپنی طاقت بھر لپٹے تھے، جب اونٹ دوڑتے تھے تو بچے کے ہاتھ چھوٹ جاتے تھے۔ رونے والوں جو بچے بول سکتے تھے ماں کو آواز دیتے تھے، اماں بچا لے، ماں کیسے بچائے؟ لیکن قیامت تھی، ایک مرتبہ چلتے چلتے سر حسین نو کے سینہ سمیت زمین پر رکا،
رک گیا سر حسین، پورا قافلہ روکنا پڑا، لشکر یزید کے سارے سپاہی مل کر آتے ہیں، لاشیں سر حسین کے نیزے کو اٹھانے کی کوشش کرتے مگر ناکام ہو گئے۔ جب ناکام ہوئے تازیانہ نکالا شعر نے، سجاد کو بہانا شروع کیا، بتا باپ کا سر تھلتا کیوں نہیں آگے؟ میرا مولا ہاتھوں میں ہتھکڑی پہنے ہوئے باپ کے سر کے قریب آئے، بابا تازیانے بابا بتائیں آگے کیوں نہیں چلتے؟ امام کے کٹے ہوئے سر سے آواز آئی، بیٹا سجاد میرے سینے پہ سونے والی گر گئی، جب تک سکینہ کو نہ لاؤ گے سر حسین آگے نہ جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ رونے والوں خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ تلاش کو گئی ہیں دونوں بیویاں، تلاش کو گئی ہیں، جناب زینب اور ام کلثوم دونوں گئی ہیں۔ دو قدم آگے بڑھی، دیکھا ایک معظمہ ہے گود میں سکینہ کو لیے بیٹھی، دلاسا دے رہی ہیں۔ رونے والا کہتی جاتی ہے، بیٹی مت گھبرا، قافلے والے ابھی آتے ہوں گے، مت گھبرا۔ یہ قریب پہنچی، سلام کیا، سکینہ کو لیا، سینے سے لگایا اور کہتی تھی، اے معظمہ آپ کا بڑا شکریہ، آپ نے اس بچی پر رحم کیا، اسے تو لوگ تماشے مار رہے تھے، اس کے تو کانوں سے گوشوارے نوچے گئے تھے، آپ نے رحم کھایا، ایک احسان اور کر دیجئے، اپنے چہرے سے نقاب الٹ دیجئے کہ قیامت کے دن میں آپ کو دیکھوں تو پہچان لوں، اس عمل کی جزا میں اپنی ماں زہرا سے نبھا دوں۔ زہرا کا نام آیا، چہرے سے نقاب الٹ کے فرمایا، بیٹی کس کا شکریہ؟ ارے کوئی غیر نہیں، تیری دکھیاری ماں فاطمہ زہرا، اجلکم اللہ۔ رونے والوں بس آخری جملہ، قیامت کا منظر تھا، ایسے میں شمر نے پریشان ہو کر کہا، اگر یہ بچی بار بار گرے گی، بار بار قافلہ رکے گا تو کیوں نہ اس کا مسئلہ حل کیا جائے؟ شہزادیاں رو کے کہتی تھی، اسے ہمارے اونٹ پہ بٹھا دو، ہم اسے سنبھال لیں گے، بندے ہاتھوں سے سنبھال لیں گے، اسے ہمارے ساتھ بٹھا دو۔ مگر ملعون کہتا ہے، میں نے اس کا انتظام کر لیا ہے۔ بیویاں سمجھ نہ پائیں کیا انتظام کیا؟ رونے والوں انتظام کیا تھا؟ بچی کو اونٹ کے سینے سے رسی سے باندھا گیا۔ ہائے سکینہ، جب اونٹ دوڑتا تھا بچی کا بدن زخمی آواز دیتی تھی، واہ حسین۔ اے خدا، یتیم حسین کا ذکر کیا ہے، وقت قبولیت دعا ہے، خدا یتیم کی دعا جلدی قبول کرتا ہے۔ مانگو مانگنے والوں، سکینہ بنت الحسین، یتیم حسین، اے خدا سکینہ بنت الحسین، رقیہ بنت الحسین کا وقت، تمام مانگنے والے جو اپنے اپنے پرسے کے لیے پرسہ قبول ہو، سویم کی مجلس اے خدا، اہل بیت کے شہداء کا سویم ہے، جوانوں کا سویم، بچوں کا سویم، بوڑھوں کا سویم ہے۔ پروردگار ہمارا یہ پرسہ قبول ہو، ہمارے آنسو رومال سیدہ میں جگہ پا سکے، اے خدا واسطہ رسول کا خالی ہاتھ واپس نہ لوٹانا، اے خدا تمام مانگنے والوں کی مرادیں پوری فرما۔ سب سے بڑی مراد یہ ہے کہ ہم سب کو مرنے سے پہلے کربلا مولا کی زیارت نصیب، مرنے کے بعد کربلا والوں کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں کربلا والوں کے قدموں میں غلاموں کو جگہ نصیب فرما۔ اے پروردگار واسطہ نام حسین کا، موت کے وقت جب شدید پیاس لگی ہو اور کوئی پانی دستیاب نہ ہو، اس سکینہ کی پیاس کا واسطہ
ہمیں ساقی کوثر کے ہاتھوں کوثر نصیب فرما۔ اے پروردگار تجھے واسطہ مسلم غریب کا، جب سارے دروازے مسلم پر بند ہو گئے، اے خدا جب قیامت میں کوئی ہمارا ساتھ دینے والا نہ ہو تو ہم بیچاروں کو حسین کی ماں فاطمہ زہرا کی شفاعت نصیب فرما۔